الحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلی آیتوں میں کہ یہ 92 نمبر آیت ہے، اس سے قبل آیت میں مختلف آیتوں میں اللہ کریم نے کفار کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دی کہ جہاد میں اللہ کی رضا ہے، مسلمانوں کی شانوں کی بقا ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، اور جہاد نہ کرنے والوں کی مذمت اللہ کریم نے فرمائی. اس آیت میں جہاد سے متعلق بعض احکام بیان کیے ہیں، کیونکہ جب مسلمان کافروں پر حملہ کریں گے تو بلا قصد و ارادہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ایسی صورت کا اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر مسلمان مقتول دارالاسلام کا باشندہ ہو یا کسی معاہد ملک کا باشندہ ہو تو اس کے ورثاء کو اس کی دیت ادا کی جائے گی، اور اس خطا کے کفارے میں ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا، اور اگر وہ مقتول دارالحرب کا باشندہ ہو تو صرف ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا، اور اگر غلام یا باندی کو آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھے. یہ ہے قتل خطا کا کفارہ، اس کا توبہ. تو رب کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر ڈالے مگر یہ کہ غلطی سے، خطا سے. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، کسی نے اگر مسلمان کو غلطی سے، خطا سے قتل کر ڈالا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس کی دیت اس مقتول کے ورثاء کو جو 100 اونٹ ہے ادا کرے. إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، دیت کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ مقتول کے ورثاء معاف کر دے یا کچھ کم کر دے. دیت میں انہیں اختیار ہے مقتول کے ورثاء اور قاتل کے درمیان، لیکن غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے روز کا وہ اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہوگی، کمی پیشی نہیں ہوگی. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر مقتول ایسے قوم سے ہو کہ تمہارے ان کے درمیان دشمنی ہے لیکن مقتول وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مقتول مسلمان ہے، تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اس میں صرف غلام آزاد کیا جائے گا. کیوں کہ یہ حق اللہ ہے، اور دیت جو ہے وہ اس کے، یہ تو مسلمان ہے اور دیت لینے والے کافر ہیں، تو کافر جو ہے وہ مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے، لہذا انہیں دیت نہیں دی جائے گی. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو،
فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر مؤمنہ، پھر ان میں دو چیزیں ہیں، اس کے ورثاء کو دیت ادا کی جائے اور ایک مسلمان گردن کو بھی آزاد کیا جائے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین، جیسے آج کل غلام ویسے بھی نہیں ہے، تو جو غلام نہ پائے تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، متتابعین، لگاتار ایک روزہ بھی بیچ میں نہ چھوٹے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کے طرف سے اس قاتل کے لیے توبہ ہے کہ خطا تم سے کیوں نہیں۔ دیکھو خطا میں بھی انسان کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا، کہ انسان کی جان لیے تو اللہ کی طرف سے اس کی یہ توبہ قبول ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بڑے حکمت والا ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے ہزارہا حکمتیں ہیں۔ اس پر اب گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی شان نزول، اس آیت مبارکہ کا 4 شان نزول بتائے گئے یہاں پہ، ان کا بھی مختصر سا ذکر ہے کہ امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا کہ جنگ احد کے دن مشرکین شکست کھا گئے تھے، اس وقت ابلیس لعنت اللہ علیہ نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے والوں پر حملہ کرو۔ اب شیطان چلا کے، شیطان بھی ان کا جار اللہ تھا نا کہ میں آپ کا مددگار ہوں، انا جار اللہ کو۔ اب وہ اپنا حملہ کرے تو پھر اگلی صفوں نے، مسلمانوں نے پچھلی صفوں پر حملہ کیا اور وہ آپس میں ٹکرا گئے، لڑ گئے۔ اچانک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان حضرت یمان پر حملہ کر رہے ہیں، حذیفہ کے والد یمان پیچھے، اور یہ جب پلٹے تو اس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے چلا کر کہا کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ بخدا وہ اس وقت تک باز نہیں آئے جب تک کہ انہوں نے حضرت یمان کو قتل نہیں کر دیا، حذیفہ کے والد کو، انہوں نے حضرت یمان کو شہید کر دیا مسلمانوں نے۔ بخاری کی حدیث یہ 3065 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ دیکھیں اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی وہ نہیں، وہ تو غلطی تھی، یہ جان بوجھ کر تو نہ تھا۔ دوسرا قول یہ کہ بنو عامر کا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا جو حضرت عیاش بن ابی ربیعہ کو اس کی خبر نہ تھی، انہوں نے غلط فہمی سے اس کو قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ ایسے تھا، عامری کا قتل جو عیاش نے کیا تھا۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ امام ابن جریر نے اپنے روایت سے یوں اس کو نقل کیا کہ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ ابو جہل بن ہشام کے ستیلے بھائی تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ کون؟ عیاش بن ابی ربیعہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مہاجرین اولین کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ ابو جہل، حارث بن ہشام اور ان کے ساتھ بنو عامر کا ایک اور شخص تھا، ان کو لینے مدینہ پہنچ گئے۔ عیاش ان کی ماں بہت محبت کرتی تھی، انہوں نے کہا تمہاری ماں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تم کو نہ دیکھ لے گی وہ سائے میں نہیں بیٹھے گی، وہ دھوپ میں لیٹی رہے گی، تم جا کر اپنی ماں کو دیکھ لو پھر واپس چلے آنا۔ انہوں نے اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ وہ ان کو واپس مدینہ پہنچائیں گے، اب صرف چلا جائے، اس کی ماں ہے، بوڑھی ہے، دھوپ پر بیٹھی ہے، یہ عیاش ہمارے ساتھ چلا جائے۔ تو جب وہ روانہ ہو گئے، حضور بولے چلو ٹھیک ہے۔ جب وہ مدینہ کے حدود سے باہر آئے تو انہوں نے حضرت عیاش بن ابی ربیعہ کو باندھ لیا اور بنو عامر کے جو شخص ہیں انہوں نے ان کو کوڑے مارے، تکلیف اذیت دی۔ اس پر انہوں نے قسم کھائی، کس نے؟ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ نے قسم کھائی کہ وہ اس عامری شخص کو قتل کرے گا۔
پھر وہ کافی عرصہ تک مکے میں قید رہے، یہ لے گیا، سزائیں بھی دی، چھوڑ تو نہیں رہتے، مشرک تھے، جھوٹے تھے، ویسے حضور کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی اور انہیں کوڑے مارے، بڑی تکلیفیں دی. انہوں نے بولا چلو موقع ملے گا، تو کافی عرصہ وہ ان کے قید میں رہے اور فتح مکہ کے دن آزاد ہوئے. کون؟ عیاض بن ابی ربیعہ. ایک دن ان کے سامنے یہ عامری شخص آیا، حالانکہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اور مدینہ منورہ آ گیا، دیکھیں ان کو پتہ نہیں تھا. اس نے بولا یہ تو وہ شخص ہے جو مجھے بہانے سے لے گیا تھا، مجھے مارا تھا، مجھے کوڑے دی. انہوں نے تلوار اٹھائی، اس کو مار دیا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے. تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. دو واقعہ ہو گئے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو ان کے اسلام کا پتہ نہیں تھا. تیسرا قول یہ کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو غلط فہمی سے قتل کر دیا، یہ آیت نازل ہوئی. اس کی روایت ابن زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کسی لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. وہ قضاء حاجت کے لیے ایک گھاٹی میں اترے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی بکریوں کو لے جا رہا تھا. انہوں نے اس پر تلوار اٹھائی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر اپنے اصحاب کے پاس آ گئے. پھر دل میں اضطراب پیدا ہوا، بے چینی پیدا ہوئی اور جا کر حضور علیہ السلام کو واقعہ سنایا کہ میں نے ایک شخص کو ایسے قتل کر ڈالا، لیکن میرا دل جو ہے نا بے چین ہے، اضطراب میں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ یعنی تو نے غلط کیا. جب کلمہ پڑھا تو بات ختم ہوئی. جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے آپ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے، کیسے؟ تو بھائی مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ رہے تھے. تو پھر تم اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیتے کہ کلمہ اندر ہے نہیں ہے. اس نے تم کو اپنی زبان سے اسلام لانے کی خبر دی اور تم نے اس کی تصدیق نہیں کی. حضرت ابو درداء دل نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے اب یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ عقاد و جانے فرمایا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا کیا ہوگا؟ بار بار حضور سے یہی عرض کرتے تھے اور حضور علیہ السلام یہ کرتے تھے. تو یہ کہتے کاش کہ میں آج ایمان لاتا، یہ واقعہ میری زندگی میں نہ آتا. تو یہ آیت نازل ہوئی. چوتھا واقعہ سعد بن جبیر کا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آیت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی. انہوں نے غلط فہمی سے مرداس بن عمر کو خطأً قتل کر دیا تھا. روح المعانی در منصور میں یہ واقعہ تفصیل سے امام مسلم نے اپنی کتاب میں اور بخاری میں بھی ہے اور ابو داود میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا. ہم صبح کے وقت جوہینہ کے ایک مقام حرقات میں پہنچے. میں نے ایک شخص کو پکڑ لیا. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. میں نے اس کو نیزے سے مار دیا. پھر مجھے اضطراب ہوا تو بے چین ہوا. میں حضور علیہ السلام سے اس واقعے کا میں نے ذکر کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرمایا جب اس نے لا الہ کہہ دیا تو پھر تو نے قتل کیوں کیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو موت کے خوف سے ہمارے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا. تو حضور نے فرمایا جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو آپ اس کے دل کو آپ نے کیوں نہیں چیرا تاکہ دیکھ لیتے، حتیٰ کہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا یا نہیں ہے. آپ بار بار یہ کلمات فرماتے رہے حتیٰ کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے تمنا کی کاش میں آج ہی مسلمان ہو جاتا. یہ 4 واقعات یہ آیت نازل ہوئی. اور ویسے بھی قرآن میں آیت ہے کہ ہماری اللہ تعالی ہمیں دعا سے ان نسینا واخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. خطا سے اور غلطی سے بھول سے دنیاوی مواخذہ تو ہوگا تاکہ چور دروازہ بند رہے. عند اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی.
قتل خطا کی کئی صورتیں ہیں، قتل خطا کی دو صورتیں ہیں یہاں بھی نے بیان کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ فعل میں خطا ہو جائے، مثلا انسان نے کسی جانور کا نشانہ لیا، شکار کر رہا ہے اور وہ گولی انسان کو لگ گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قصد میں خطا ہو، کہ قتل کرنے والے نے گمان کیا کہ یہ شخص جس کو یہ مارنے کا ارادہ کر یہ کافر ہے، جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد کو جنگ احد میں صحابہ نے حضرت یمان کو قتل کیا، انہوں نے بولا کہ حملہ آور ہے، اور وہ صحابی رسول تھے اور وہ در حقیقت مسلمان ہو۔ قتل خطا کی دوسری قسم قتل قائم مقام خطا ہے، مثلا ایک انسان کے ہاتھ سے اینٹ یا لکڑی گر گئی جس سے دوسرا شخص ہلاک ہوا، اس کا حکم بھی قتل خطا کی طرح ہے۔ اس میں مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کی جائے گی اور ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے گا، اور ایک قتل بے سبب ہے، مثلا ایک شخص نے دوسرے کی ملکیت میں کنواں کھودا جس میں کوئی شخص گر کر ہلاک ہو گیا، یا کوئی شخص کسی سواری پر سوار تھا اور اس سواری نے کسی شخص کو ہلاک کر دیا، اس میں صرف عاقلہ پر دیت ہے۔ آج کل ٹریفک کے حادثات میں کار، ٹرک یا بس کے نیچے آ کر جو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں وہ قتل بے سبب ہے، عالمگیری میں یہ لکھا ہے، لیکن اس میں کی بہت ساری صورتیں علماء آج کل لکھتے ہیں کہ اگر وہ خود ڈرائیور کا قصور ہے تو یہ قتل خطا میں آئے گا، اگر نہیں وہ بالکل اب صحیح ڈرائیونگ کر رہا تھا، مقتول کا قصور تھا تو پھر یہ بے سبب میں آئے گا، اور اس پر جو ہے وہ پھر دیت اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ دیت کیا چیز ہے؟ فدیتن، جو قرآن کہتے دیت، دیت وہ مال جو مقتول کے ورثاء کو مقتول کے جان کے عوض میں دیا جاتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں۔ اگر مسلمان مقتول کے قرابت دار کافر ہو تو ان کو دیت نہیں دی جائے گی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ ایسے قوم سے تھا مسلمان جو کافر قوم تھی، تو اس میں وہ روزے رکھے گا، غلام آزاد کرے گا، لیکن دیت نہیں دے گا کیونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ مسلمان مقتول کے جو وارث مسلمان ہو ان کو دیت ادا کی جائے گی۔ صاحب لغات علامہ فیض آبادی نے لکھا کہ دیت کا معنی ہے مقتول کا حق، قاموس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ کہ کسی مسلمان یا ذمی کو ناحق قتل کرنے یا اس کے کسی عضو کو ناحق تلف کرنے کی وجہ سے جو شرعاً مالی تاوان لازم آتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں، اور بعض اوقات جان کے تاوان کو بھی دیت اور عضو کے تاوان کو ارش کہتے ہیں۔ جان، پوری جان چلی جائے تو اس کو دیت کہتے ہیں، اور ایک عضو جسم کا ایک ٹکڑا چلا جائے تو اس کو ارش کہتے ہیں۔ قتل خطا، قتل شبہ عمد اور قتل عمد میں دیت کی مقدار۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا کی دیت یہ مقرر کی ہے: 1 سال کی 20 اونٹیاں، 1 سال کی 20 اونٹ، 2 سال کی 20 اونٹیاں، 3 سال کی 20 اونٹیاں اور 4 سال کی 20 اونٹیاں۔ یہ قتل کی دیت ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل خطا کی دیت اس طرح ہے جس طرح اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور قتل شبہ عمد کسی شخص کو ایسے آلے سے ضرب لگائی جائے جس سے قتل نہیں کیا جاتا اور اس کا قصد صرف ضرب لگانا، مارنا ہو، اور اس سے وہ مر جائے تو اس کے نتیجے میں مضروب مر جائے تو اس کی دیت امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ 25 1 سال کے اونٹنیاں اور 25 2 سال کے اونٹنیاں، 25 3 سال کی اونٹنیاں اور 25 4 سال کی اونٹنیاں۔ یہ عالمگیری میں یہ لکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، عمر شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کو عمدن قتل کیا اس کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے گا، اگر وہ چاہے تو اس کو قتل کر دیں اور اگر چاہے تو اسے دیت وصول کر لیں۔
قتل عمد کی دیت یہ ہے 3 سال کی اونٹنیاں، 4 سال کی اونٹنیاں اور 5 سال کی اونٹنیاں، اس کے علاوہ جس مقدار پر وہ صلح کر لے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قتل خطا کی دیت میں 1000 دینار 10,000 درہم بھی دیے جا سکتے ہیں۔ 1000 دینار 4.374 کلو گرام سونے کے برابر ہے، اور 10,000 درہم 3.618 کلو گرام چاندی کے برابر ہے۔ یہ قتل خطا میں اس کا دیت ہے۔ آج کل تو کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اچھا، دیت کی ادائیگی کی مدت اور جن لوگوں کے ذمہ دیت ادا کیجیے وہ کون ہے؟ صرف قاتل نہیں ہے گا۔ دیکھیں یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ دیت 3 سال میں لی جائے گی۔ اب یہ اتنی تھوڑی رقم تو نہیں ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء دے دیں، مقتول مل کر، تو 3 سال یہ مقتول کے ورثاء کو یہ دیت ادا کریں گے۔ ہر سال میں 1/3 دیت وصول کی جائے گی، اور قتل خطا کی دیت عاقلہ پر ہے، خاندان پر، مقتول کے خاندان، قاتل کے خاندان پر۔ باپ کے طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ عاقلہ ہیں، باپ کے طرف سے، ماں کے طرف سے نانہال نہیں۔ ہمارے ہاں تو اکثر نانہال ورثاء بنے رکھتے ہیں نا، حالانکہ خاندان تو دادہال ہوتا ہے، اس کو عاقلہ کہتے ہیں۔ یہ امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے۔ بعض ائمہ نے کہا دیت صرف ان مردوں پر ہے جو عصبات ہوں، عورتوں اور بچوں پر دیت نہیں ہے، اور ہر شخص پر 1.4 دینار دیت لازم کی جائے گی۔ بعض ائمہ نے کہا کہ نصف دینار تک دیت لازم کی جائے گی۔ اگر رشتہ داروں سے دیت پوری ہو جائے تو فبہا، ورنہ قریب ترین قبیلے کے لوگ ہیں، ان پر بھی دیت لازم کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عمد، شبہ العمد اور خطا تینوں کی دیت کی ادائیگی کی مدت 3 سال ہے، اور جمہور فقہاء کے نزدیک دیت العمد معجل ہے، جلدی دی جائے گی، اور باقی دیت 3 سال میں ادا کی جائے گی۔ عاقلہ عصبات کو کہتے ہیں، یعنی باپ کے طرف سے رشتہ دار جو قتل خطا میں قاتل کی جانب سے مقتول کی دیت ادا کرتے ہیں، اور اسی معنی میں حدیث ہے دیت عاقلہ پر ہے۔ تو یہاں سے کل مزید اس کی یہ وہ پوری کریں گے کہ عورت کی دیت پھر کیا ہے، اور پھر ان میں ہمارے اور دوسرے مسالک کے ائمہ مجتہدین کرام کی کیا اختلافات ہیں، تو یہ تفصیل سے انشاءاللہ سنیں گے کہ قتل آج کل ہوتے ہیں نا، قتل ہوتے ہیں، تو آج کل تو بس ہم خود اس میں جاتے ہیں۔ یعنی اگر اسلامی قانون ہوتا تو اس سے وہ وصول کی جاتی نا، قاتل کے ورثاء سے، وہ سب پوری فیملی، اور مسلمانوں میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پورے خاندان والے ہمیشہ اس کی دیت، ایک قاتل کی دیت رکھتے بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس طرح واقعہ پیش آئے۔ لیکن آج کل ہم جو برائے نام مسلمان ہیں، ہمارے ہاں یہ تصور نہیں ہے، بس ایک شخص ذمہ دار ہے، کچھ بھی ہو جائے، قیامت کے منظر ہے، ہم تتر بتر ہیں، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ عدالت میں جائیں گے، قتل خطا والا بھی اکثر دار پہ چڑھ جاتا ہے، اور کبھی جو ہے نا قتل عمد والا بھی جو ہے نا وہ 30 دن بری ہو کر، اس دن ہم سن رہے تو کہتا ہے، ایک نے بولا کہ اس نے پتہ نہیں چوری کی یا کوئی نشہ کیا تھا، بولا مجھے تو 3 سال یا پتہ نہیں 10 سال، بولا مجھے قید ہو گیا۔ بولا میرے ساتھ ایک نے 302 کیا قتل عمد، انہیں قتل کیا، بولا وہ 30 دن میں اس سے چلا گیا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔